اپنی نماز کو 3 شہادتوں سے قائم کرتے ہیں، یہ ترجمہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، یہ ترجمہ اس کا بنتے ہی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نمازی وہ ہیں کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے۔ ایک یہ سب سے پہلے کہ ہمارے سامنے چیز آ گئی کہ نمازیوں کی صفات کیا بیان ہو رہی ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ والے ہیں، نہیں، وہ حقوق الناس کی کیا رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو اپنی امانتوں کو بھی ادا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وعہدهم راعون، اور اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو اس کی بھی وہ وفاداری کرنے والے مومن ہوتے ہیں۔ وہ جو نمازی ہوتے ہیں اس کی بھی کیا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ اور اگر گواہی کی بات آ جائے، کسی کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینی ہے، کسی کے ظلم کے اوپر گواہی دینی ہے، تو اس کی بھی وہ کیا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی گواہیوں پر بھی قائم رہتے ہیں، اس کو وہ چھپاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ قائم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور کلپ ہے، وہ بھی ایک خطیب کا ہے۔ خطیب بظاہراً وہ مرحوم ہو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے ہم جو ہے وہ ویڈیو چلاتے ہیں یہاں پہ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سی آیت پیش کی اور اس آیت سے انہوں نے آیت ترجمہ ٹھیک کیا، ٹھیک نہیں کیا، اور کیا صورتحال ہے۔ سے لبریز ہو کر جوش میں نے یہ بات کر دی ہے، نہیں، قرآن مجید پڑھیں آپ۔ جب قرآن نے مومنین کی نمازوں کا تذکرہ کیا تو پوچھے، قاری صاحب بیٹھے ہیں، کیا اس میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے کہ مومن کون ہیں؟ ہم بشہاداتہم قائمون، کہ وہ اپنی نمازوں کو شہادتوں سے قائم کرتے ہیں۔ لفظ ہے شہادات۔ مولانا ثقلین صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، دیگر یہاں پڑھے لکھے علماء بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، عربی زبان میں ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع تین کو کہتے ہیں۔ کم از کم تین، تین سے زیادہ 12 14 تک چلے جائیں، جب تک تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، وہ جمع کہلاتی ہے۔ شہادتن ایک شہادت، تثنیہ اس کی ہے، اگر 2 شہادتیں ہیں تو شہادتین، اور قرآن مجید نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، شہادات، کم از کم 3 شہادتیں۔ جب قرآن یہ کہے کہ مومن وہی ہے جو اپنی نمازوں کو 3 شہادتوں سے قائم کرتے ہیں، ایک شہادت ہے لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تیسری شہادت کوئی تیرے باپ کی ہے تو تو لے، نہیں تو مولا علی کا نام لینا۔ جی مومنین کرام، انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید سے ایک آیت پیش کی ہے، اور یہ سورہ معارج کی جو ہے وہ آیت ہے۔ یہاں پہ میں سافٹ ویئر سے جو ہے وہ پوری سکرین آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آیت آپ کے سامنے، اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے کیا ترجمہ بھی ٹھیک کیا یا ٹھیک نہیں کیا۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کی بات کریں گے کہ ترجمہ کے اندر جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا، پھر اس کی جو انہوں نے تفسیر کی ہے، کیا تفسیر معصوم اس طرح سے وارد ہوئی ہے یا وارد نہیں ہوئی، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو ہے وہ یہ سافٹ ویئر میں نے جامع التفاسیر کھول لیا ہے۔ اس سافٹ ویئر میں سورہ معارج کی جو ہے وہ آیت ہے جو یہاں پہ گفتگو کیا چل رہی ہے، اور یہ 33 نمبر 33 جو ہے وہ آیت ہے۔ یہاں پہ مومنین کی کیا بہت زیادہ صفات بیان کی گئی ہیں نمازیوں کی، الا المصلی، وہ نمازی کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ سے انجام دیتے ہیں، اپنے ان کے جو اموال ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کا حق ہوتا ہے، سائل اور محروم جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں، محروم لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا، ان کے اموال میں حق ہوتا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات ان کی بیان ہوں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کا کیا ہے پاس رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ نمازی اور وہ لوگ کہ جو اپنی گواہیوں کے اوپر کیا ہے قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ مرحوم جوادی کا ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے بھی ترجمہ کیا کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ شیخ محسن نجفی صاحب کا ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے بھی ترجمہ کیا کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور اہل سنت میں سے جالندری کا ترجمہ دیکھ لیں تو انہوں نے بھی کیا یہی ترجمہ کیا کہ جو شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ یہ جملہ نہیں ہے عبارت کے اندر کہ جو اپنی نمازوں کو گواہیوں سے قائم کرتے ہیں، یہ جملہ نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو خطیب صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، خطیب صاحب یہ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ وہ نمازی کے جو اپنی نمازوں کو گواہیوں سے قائم کرتے ہیں. یہ ترجمہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہم اور قرآن مجید نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، شہادات، کم از کم 3 شہادتیں. جب قرآن یہ کہے کہ مومن وہی ہے جو اپنی نمازوں کو 3 شہادتوں سے قائم کرتے ہیں. مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نماز کو 3 شہادتوں سے قائم کرتے ہیں. یہ ترجمہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. یہ ترجمہ اس کا بنتے نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نمازی وہ ہیں کہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے. ایک یہ سب سے پہلے کیا ہمارے سامنے چیز آ گئی کہ نمازیوں کی صفات کیا بیان ہو رہی ہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ فقط وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ والے نہیں ہیں، وہ حقوق الناس کی کیا رعایت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ جو اپنی امانتوں کو بھی ادا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. وعہدهم راعون، اور اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو اس کی بھی وہ وفاداری کرنے والے مومن ہوتے ہیں. وہ جو نمازی ہوتے ہیں اس کی بھی کیا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں. اور اگر گواہی کی بات آ جائے، کسی کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینی ہے، کسی کے ظلم کے اوپر گواہی دینی ہے، تو اس کی بھی وہ کیا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی گواہیوں پر بھی قائم رہتے ہیں، اس کو وہ چھپاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ قائم ہو جاتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو خطیب ہیں، مرحوم خطیب ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں پہ شہادات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ عربی زبان میں کم از کم 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کم از کم 3 گواہیاں کیا ہے استعمال کرنی پڑیں گی. جبکہ قرآن کا اور عربی زبان کا یہ مزاج نہیں ہے. اگرچہ قانون یہ ہے، لیکن اس قانون کی بہت ساری جگہوں پہ کیا ہے مخالفت ہوتی ہے. کہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، اور ان سے مراد کیا ہوتی ہے جناب علی، ایک مراد ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ یہ ہے تثنیہ کے صیغہ استعمال ہوتا ہے، ان سے مراد بھی جمع نہیں ہوتی، ایک مراد ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں کیا بھائی بھائی ہیں. اب یہاں پہ کیا جمع کا صیغہ ہے. آپ کہیں کہ بھی جمع کم از کم مومنون جمع کا صیغہ ہے، تو کم از کم ہم 3 بنیں گے تو بھائی بنیں گے، لیکن اگر ہم 2 ہوں گے تو ہم دشمنی رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی بھائی کون ہوتے ہیں؟ جو مومنین ہو. اور مومنین کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. لہٰذا پہلے ہم 3 بندے پورے کرو، پھر ہم کیا بھائی بنیں گے، وگرنہ ہم بھائی نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ المطلقات والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، کہ جن خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ 3 طہر کیا ہے عدت گزاریں. 3 طہر کی عدت گزاریں، یعنی 3 مہینے جو ہے وہ عدت کم از کم گزاریں. 3 طہر یعنی حیض اور 2 حیضوں کے درمیان کا جو ایریا ہے. اب یہاں پہ آپ کہیں کہ یہاں پہ مطلقات کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. لہٰذا اگر کسی کو جو ہے وہ 3 بیویاں ہیں کم از کم، اور ان کو وہ طلاق دیتے ہیں تو ان کے اوپر عدت ہے. اگر ایک مطلقہ ہے تو اس کے اوپر عدت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک عجیب بات ہوگی. قرآن جمع کی بات کر رہے ہیں. آیت مباہلہ میں آ جائیں کہ آپ کہیں کہ اللہ کے رسول نے علیہ باللہ قرآن کے حکم کی مخالفت کی ہے. قرآن نے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ گے، اور وہ فقط 2 بیٹوں کو لے کر گئے. قرآن نے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ خواتین کو لے کر جاؤ گے، اور وہ فقط ایک خاتون کو لے کر گئے. قرآن نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ گے، اور وہ فقط ایک بندے کو لے کر گئے. تو جب قرآن جو ہے وہ جمع کے صیغے بول کے انہیں حکم دے رہا ہے، تو وہ بھی جمع کے آگے اس کے اوپر عمل کریں نا. اگر وہ جمع کو چھوڑ کے 1 یا 2 کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ کے رسول کو کیا کہیں گے؟ گناہ گار کہیں گے. آپ کہیں گے وہ گناہ گار ہو گئے کیونکہ انہوں نے 3 کے اوپر عمل نہیں کیا. اچھا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر مومنین کا جو گروہ ہے، 2 گروہ مومنین کے اگر آپس میں لڑ پڑیں، ٹھیک ہے، فاصلحوا بینہما، تو تم ان کے درمیان کیا صلح قرار دو. اب یہاں پہ کیا ہے؟ مومنین کا لفظ ہے کہ مومنین کے جو ہے وہ گروہ آپس میں لڑیں. اب اگر 2 بندے لڑ رہے ہو نا آپس میں، آپ کہیں بھی قرآن میں تو مومنین آیا، جمع کے صیغہ ہے، جمع کم از کم 3 کے لیے ہوتا ہے. لہذا پہلے تیسرا چوتھا بندہ لے کر آؤ جو لڑائی میں شامل ہو، پھر میں صلح کرانے آؤں گا. اگر نہ تم لوگ دونوں آپس میں لڑتے رہو، ایک دوسرے کا سر پھاڑ دو، میں تمہارے درمیان صلح کرانے نہیں آؤں گا. کیوں نہیں آؤں گا؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ مومنین اگر آپس میں لڑیں تو کیا صلح کرانی ہے. تو آپ جو ہے وہ مومنین پہلے جمع کا صیغہ ہے نا، مومنین جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، مومن واحد کا صیغہ، مومنان تثنیہ کا صیغہ، مومنون کیا ہے؟ جمع کا صیغہ. تو لہٰذا پہلے آپ بندے پورے کرو اپنے، پھر ہم صلح کرانے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات معقول ہے کہ آپ اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ دسیوں بلکہ سینکڑوں ایسی جو ہیں وہ آیات آپ کو ملیں گی کہ وہاں پہ لفظ جمع، انفسنا، المؤمنون، المطلقات، انما المؤمنون، یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد 2 مراد ہوتی ہے. مولا علیہ السلام کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جمع کس لیے استعمال ہوا؟ لیکن جمع کس کے لیے استعمال ہوا؟ فقط ایک مولا کے لیے استعمال ہوا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے نحن جمع کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ ایک ہے لیکن اپنی جمع کے لیے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے.
تو وہ اس سے مراد ایک لیے جاتے ہیں. لہٰذا یہ جو علامہ صاحب، سب سے پہلے علامہ صاحب نے ترجمہ غلط کیا. ٹھیک ہے، ترجمہ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو 3 گواہیوں سے قائم کرتے ہیں، جبکہ یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ یہ ہے کہ وہ نمازی کے جو 3 گواہیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ شہادات جمع کا آیا، اور جمع عربی زبان میں 3 پر ہوتے ہیں. ہاں 3 پر ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں قرآن مجید میں 3 کا صیغہ استعمال کر کے ایک بھی مراد لیے جاتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے آیت مباہلہ میں نے پڑھی، آیت ولایت آپ کے پاس سامنے پڑھی، آیت طلاق پڑھی، آیت اخوت پڑھی، مومن کے درمیان جو ہے اخوت والی، آیت اصلاح پڑھی، مومن آپس میں لڑ پڑیں تو سلو کرانی ہے. وہاں پہ آپ یہ نہیں کہتے کہ بھئی سب سے پہلے 4-5 بندے لڑیں گے تو پھر ہم سلو کرائیں گے، 2 کے درمیان ہم نے سلو نہیں کرانی، کیونکہ وہ تو تسنیہ کے صیغے. تو لہٰذا یہ جو ہے وہ یہ دلیل بھی کیا ہے ان کی بالکل ناقص ہے. آگے آپ چلیں کہ یہاں پہ شہادات اور گواہیوں کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے جو ہے وہ سافٹ ویئر میں سرچ کی، بہت ساری تفاسیر اس بارے میں دیکھی، کسی ایک تفسیر میں مجھے نہیں ملا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہوگا نہیں، مجھے نہیں ملا کہ یہاں پہ گواہی سے مراد جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ہو، یہاں پہ گواہی سے مراد جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسالت اور عبدیت کی گواہی ہو، یہاں پہ گواہی سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی ہو. مجھے کسی جگہ پہ کوئی روایت نہیں ملی. اگر آپ کے پاس ہے تو بسم اللہ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آیت آئے اور اس کے ضمن میں آپ نے تفسیر معصوم کو دیکھنا ہے، تو تفسیر معصوم میں آپ کو یہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی. تفسیر معصوم میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ تفسیر معصوم میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر اسے گواہی کے لیے بلایا جائے نا، تو وہ کیا ہے، گواہی دینے سے پھر بھاگتا نہیں ہے، وہ پھر گواہی دیتے ہیں جا کے عدالت میں. یہ شریعت نے بہت بڑی چیز رکھی ہے کہ اگر تم نمازی ہو تو اگر کم از کم عدالت میں کسی کے لیے گواہی دینا جانا پڑے تو گواہی تو دینے جاؤ. تم کیوں گواہی چھپاتے ہو؟ کیسے آپ نمازی بن بیٹھے ہو؟ تو یہاں پہ وہ جو ایک معاشرے میں کنسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ نمازی لوگ فقط اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا کے معاملات میں اور مومن کے ساتھ تعاون نہیں کرنا ہوتا. تو سورہ معارج میں آ کے اس چیز کو بڑے جو ہے وہ واضح طریقے سے توڑا گیا. کہا گیا کہ نہیں، نمازی وہی لوگ ہیں جن کا جنت میں احترام ہوگا. وہ کون سے نمازی ہیں؟ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو ہے وہ کیا نام ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں اور گواہیوں کو قائم کرنے والے ہیں. جب بھی انہیں عدالت میں آپ گواہی پر بلائیں گے تو وہ گواہی کو کیا ادا کریں گے. اب یہاں پہ فرض کریں کسی مومن کے اوپر ظلم ہوا، کسی مومن نے دیکھا کہ اس نے اس کا مال چھین لیا ہے، تو اب اسے گواہی کے لیے بلایا گیا. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جو ہے وہ گواہی سے انکار نہیں کرے گا، اگر یہ صحیح نمازی ہے تو گواہی دینے جائے گا. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں، جو قرآن میں تو جو ہے وہ شہادات جمع کا لفظ ہوا ہے، تو میں جو ہے وہ تبھی گواہی دینے جاؤں گا جب 3 بندے بنیں گے. ٹھیک ہے، جب 3 گواہیاں تم مجھے دو گے تو 3 گواہیاں میں دینے جاؤں گا، 2 یا 1 گواہی میں دینے نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو مانیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ اپنی گواہیوں کو دیتے ہیں، لیکن جمع کا صیغہ جس طریقے سے اردو میں ہم استعمال کر کے واحد کے اوپر استعمال کرتے ہیں کہ تم سب ووٹ دینے کے لیے آؤ. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ بھی سب جائیں گے تو میں جاؤں گا، اگر نہ سب جو ہے وہ جمع کے لیے تو میں جاؤں گا نہیں. ٹھیک ہے، اردو میں بھی عربی میں بھی ایسے ہے کہ تم سب جو ہے وہ سب اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے گواہیاں تبھی بنیں گے کہ جب جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہوں، تبھی میں عدالت میں جا کے گواہی دوں گا، اگر میں گواہی نہیں دوں گا. یہ کیسی بات ہے؟ اچھا، میں جو ہے وہ آپ کو سافٹ ویئر سے اس حدیث یہ جو حدیث ہے اس کے متعلق تفاسیر اور احادیث بھی دکھا دیتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ مومنین کے لیے ایک قسم کی سند رہ جائے. اچھا، جامع الحدیث سافٹ ویئر میں ہم ایک وہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے کہ آیات در کتب، کہ کوئی آیت آپ لکھتے ہیں تو جتنی احادیث کی کتابوں میں اس آیت کے متعلق گفتگو بھی ہے وہ ساری آ جاتی ہے. یہاں پہ ہم نے آیت لکھی اور یہاں پہ جو ہے وہ تفاسیر کے اوپر کیا گفتگو شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، فرض کریں تفسیر صافی ہے، انہوں نے کیا لکھا کہ لا یکتمون ولا ینکرون، کہ وہ جو ہے وہ گواہی چھپاتے نہیں ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وقوریا بشہاداتہم، اور یہ کہتے ہیں کہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ کچھ قراتوں میں آیا ہے، کیونکہ یہ اس وجہ سے جمع پڑھا گیا الاختلاف الانواع، کیونکہ گواہیوں کی انواع کیا مختلف ہیں. یعنی جمع اس وجہ سے نہیں پڑھا گیا کہ آپ کہیں کہ 3 گواہیاں بنیں گی تو کیا ہے وہ شہادات کے لفظ کرے گا. جمع اس وجہ سے ہے کہ کسی بھی قسم کی گواہی ہو، انواع مختلف ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی کے ظلم کے اوپر گواہی ہو، کسی کے جو ہے وہ حق کے اوپر گواہی ہو، جو بھی آپ نے دیکھا ہے اس کی کیا دینی ہے؟ گواہی دینی. مختلف انواع کی کیا گواہی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، بہار الانوار میں بظاہراً جو ہے وہ اس کے متعلق جو ہے وہ روایات جو ہیں وہ زیادہ وارد نہیں ہوئی. ہاں، بہار الانوار میں زیادہ نہیں ہے. ہاں، شہادت الزور ہے، اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو شہادت الزور دیتا ہے، شہادت زور یعنی کہ جو غلط گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے.
جھوٹی گواہی جو دیتا ہے اس بندے کی مذمت ہے، عدالتوں میں جا کے جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں ان کی مذمت میں جو ہے وہ اس آیت کو جو ہے وہ ذکر کیا اللہم صلی الرحمن نے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جامع الحدیث میں آ جائیں، ٹھیک ہے، اس میں مثلا والذین هم بشہاداتہم قائمین میں، اس میں امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، قال اذا دعیت الی الشہادۃ اذا دعیت الی الشہادۃ فاجب، ٹھیک ہے، کہ جب تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو تم قبول کرو، انکار نہیں کرو، ٹھیک ہے، یعنی یہ حرام ہے آپ کے اوپر کہ اگر کوئی گواہی کے لیے آپ کو بلا رہا ہو اور آپ کیا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے روایت ہے یہاں پہ، وہاں پر بھی یہ ہے کہ ولا یا بشہدا اذا موعدوا قال لا ينبغي لاحد اذا دعي الى شهادة يشهد عليها ان يقول لا اشهد لكم، ٹھیک ہے، کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اسے گواہی کے لیے بلایا جائے اور وہ کہے کہ نہیں میں تمہارے لیے گواہی دیتی نہیں ہوں، میں تمہارے لیے گواہ بنتی نہیں ہوں، یہ کام کرنا کیا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جامع الحدیث سے ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی آپ چلے جائیں تفاسیر میں کیا ہے، آپ چلے جائیں تو آپ کو ایسی بات جو ہے وہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ایسی بات آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی کہ یہاں پہ شہادات سے مراد جو ہے وہ اللہ کے رسول کی گواہی ہے، جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی گواہی ہے، رسول خدا کی رسالت کی یا ختم نبوت کی گواہی ہے، مولا علیہ السلام کی امامت کی گواہی، کسی روایت میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ خلاصہ کیا کروں کہ سب سے پہلے ترجمہ غلط، دوسری بات شہادات جمع کا لفظ ہے فقط 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ قانون غلط، قرآن مجید میں اس قانون کی جو ہے وہ مخالفت ہے۔ تیسرا جو بیان کیا کہ جی یہاں سے مراد جو ہے وہ کیا نام ہے جی مولا علیہ السلام کی گواہی ہے، یہ کسی روایت میں بھی نہیں ہے، کسی تفسیر معصوم میں نہیں ہے، بلکہ تفسیر معصوم میں یہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ جب گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے عدالت میں قاضی کے پاس تو وہ جا کے گواہی دے دیتے ہیں، انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ جمع کا صیغہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جتنی بھی قسم کی گواہیاں مختلف انواع کی جو گواہیاں اس کے لیے جمع کا صیغہ کیا استعمال ہوا ہے، 3 یا 4 گواہیوں کے لیے کیا استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ یہاں پر کیا ہے سوال کے جواب کیا ہوتے ہیں؟